ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا رب العالمين. صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ عزیزی محمد دانیال صاحب، رانا محمد بابر صاحب، بھائی محمد ابو بکر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس پروگرام میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اسٹیج کے دائیں بائیں علماء کرام کے چہرے محفل کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور مجھ جیسے طالب علم کو علماء کی سرپرستی میں دین حق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی نے مجھے دعوت دیتے ہوئے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے بڑے الفاظ کہہ دیے۔ اب میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں ویسا کیسے بن کے دکھاؤں جیسا انہوں نے کہا ہے۔ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں صرف دو باتیں ہی کروں گا۔ تقریر کا فطری وقت بھی نہیں ہے اور جو وعدہ تھا وہ بھی گزر چکا ہے۔ 7 تاریخ کا وعدہ تھا وہ گزر گیا۔ اب اگر میں تقریر نہ بھی کروں تو کوئی مجرم نہیں ہوں۔ بڑی خوبصورت محفل رہی آج کی، اور میں تاخیر سے نہیں پہنچا، میں بہت پہلے کا حاضر ہو چکا آج کی اس مجلس کے لیے۔ آئیے، انہوں نے بجا فرمایا کہ مجھے تاخیر سے لایا گیا اور کہا گیا کہ ابھی نہیں تھکے، ابھی آپ بیٹھ جاؤ، ابھی یہ لوگ نہیں تھکے، جب تھک جائیں گے پھر آپ کو لے جائیں گے۔ اور عموماً میں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے لمبے چوڑے پروگراموں میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس وقت نہیں لایا جاتا جب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور میں کوئی بات ان تک پہنچا سکوں۔ میں دوستوں کی محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، اور آپ حضرات اس سارے عالمی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کو میری گفتگو سنیں گے۔ اور میں ایک بات بڑے یقین سے کہہ دیتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ جو توجہ سے سنیں گے کل کو کہیں بیٹھ کر انہیں بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔
پیارے آقا کی سیرت طیبہ سورج کی وہ کرنیں ہیں کہ جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. کاش آج مسلمان ہی ذرا سا سوچ لیتا کہ کیا وجہ ہے کہ کفر کیوں یکجا ہو کر میرے آقا کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اسے یہ علم نہیں ہے کہ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے ساتھ ورفعنا کا وعدہ رب نے کیا ہے. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ایک ہے کہ یہ محفل ابھی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا جائے گا ہو گئی ہے. فرق ہے، ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے. ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور ایک جملہ ہے کہ عمارت تعمیر ہو گئی ہے. فرق ہے. اللہ فرما رہے محبوب ورفعنا، ہم نے کر دیا ہے. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. جس کا ذکر رب بلند کر دے، ہالینڈ کا کتا کیسے کم کر سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ سائنسدان کہتے ہیں اس دھرتی پر ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے. آج فیصل آباد میں، کل لاہور میں، کبھی عرب میں، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں، کبھی سمندر پر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت، جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. قاضی کہا کرتا ہے اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے. جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے. ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں. کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، گویا اللہ فرماتے محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. محبوب ہم نے آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا. میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلف والے محبوب، ما داغ البصر کے کدلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، قاسم جنت محبوب، صاحب کعبہ قوسین کی عظمتوں والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب. تیرا تذکرہ میں نے خود بلند کر دیا ہے. اتنا بلند کر دیا ہے کہ میں کائنات میں جسے بھی دوں گا، جتنا دوں گا تیری نسبت سے دوں گا. ارادہ تو میرا تھا کہ میں کچھ زور لگاتا اور آپ بھی زور لگاتے، لیکن آپ بھی سارا لگا لگا کے زور ختم ہو چکے. ابھی ماضی قریب کی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ اگر آپ جاگتے ذہنوں کے ساتھ سن لیں تو آپ کے بھی کام آئیں گی اور میرے بھی کام آئیں گی. اگر جاگ رہی ہیں تو میں تب کرتا ہوں، ورنہ رہنے دیتا ہوں.
اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا، اللہ کرے یہ ہمارے سینوں میں آ جائے. علماء تشریف فرما ہے، میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. نماز فرض ہے. نماز جن پہ ہے وہ تو بولے. روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. لیکن کب؟ اس وقت ہم پہ فجر کی نماز نہیں. کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا. وقت داخل نہیں ہوا. اس وقت ان دنوں میں روزہ فرض نہیں. کیوں؟ رمضان ابھی نہیں آیا. 3 ماہ رہتے ہیں اسے آنے میں. آپ کے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ نہیں. جب تک ایک پورا سال آپ کی ملکیت میں نہیں رہتا پھر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اچانک سے اربوں روپے آ گئے، اچانک سے آ گئے. حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا. وہ 10 دنوں کے بعد آئے یا 10 ماہ کے بعد آئے. میری جملے سمجھ رہے ہیں؟ نماز فرض ہے وقت آنے پر. روزہ فرض ہے وقت آنے پر. حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر. زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر. لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. جب آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے، اب حضور سے محبت فرض ہے. ہائے میرا فتویٰ نہیں، میرے ابا جی کا فتویٰ نہیں، میرے مرشد کا فتویٰ نہیں، حضور کا فتویٰ آپ کے سامنے میں نے سنایا ہے. حضور فرما رہے ہیں لا یؤمنو، وہ شخص مومن نہیں. حضور کا فرمان ہے کہ وہ شخص مومن نہیں. یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. جو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ اور رشتے بھی گنوائیں گے. آقا فرماتے ہیں گنوانے کیا ہیں؟ والناس سے، ہر انسان سے زیادہ. یا رسول اللہ اور چیزیں گنوائیں گے. آقا فرماتے ہیں نہیں، گنوانی کیا ہیں؟ اجمعین، ہر چیز سے زیادہ. جب تک میں محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ابھی ماضی قریب میں یہاں ہمارے محلوں میں، کالونیوں میں، شہروں میں ویلفیئر سوسائٹیاں ہوتی ہیں. زبردستی سنانے والی بات ہے، چلو کچھ کوشش ہلکی سی کرتا ہوں، چند منٹ اور سما خراشی کا باعث بنتا ہوں. سوسائٹیاں ہوتی ہیں. یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے طور پر ایک بات سوچی کہ چونکہ دنیا میں لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دنیا ایک بڑی ایٹمی جنگ کی طرف بھاگی جا رہی ہے، اور اب کی بار جو جنگ ہوگی وہ کوئی معمولی نہیں ہوگی، کیونکہ ایٹم پہلے سے 4000 گنا بڑا ہے، تو تباہی ہوگی. تو کیوں نہ ایک ایسا پیج بنایا جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ تمام کو ایک مذہب پہ لایا جائے. چونکہ مذہب کی لڑائی ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ مذہب کی لڑائی ہے. یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، امریکہ چاہتا ہے عیسائیت پھیلے، اور چند مخلص مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے. تو وہ بیٹھ گئے ایک ٹیبل پر. یہ ماضی قریب کی بات ہے. ایک دانشور یہودی ہے، ایک دانشور عیسائی ہے، اور ایک مسلمان ہے. جج بیٹھا اور جج نے کہا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ تم سبھی چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، تو مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. پہلی بات تو یہ طے کرتے ہیں کہ کس کا مذہب نبی سے منسوب ہے. یہودی تم بولو. یہودی نے کہا حضرت موسیٰ نبی گزرے ہیں، ہمارا مذہب ان سے منسوب ہے. عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ نبی گزرے ہیں، ہمارا مذہب ان سے منسوب ہے. مسلمان نے کہا حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، ہمارا مذہب ان سے منسوب ہے. چلو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تینوں کا مذہب کسی نہ کسی سے منسوب ہے. وہ جج نے کہا اگلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے یہ دور کس کا ہے، یہ زمانہ کس نبی کا ہے، یہ دور کس نبی کا ہے. جس کا دور ہے اس کا مذہب چلے گا. یہودی تم بتاؤ. یہودی نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. عیسائی تم بتاؤ. اس نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے. مسلمان تم بتاؤ. اس نے کہا ہمارے نبی کا زمانہ ہے. جج نے کہا یوں تو بات نہیں ہوگی، بات ہوگی دلیل سے. اچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جس کا زمانہ ہو، جو نبی آئے اللہ اسے معجزہ دے کے بھیجتا ہے. اگر نبی کے چلے جانے کے بعد وہ معجزہ بھی رخصت ہو جائے تو اس کا دور ختم ہے. اور اگر معجزہ قائم ہے، اگر معجزہ موجود ہے، تو پھر اس نبی کا دور ہوگا، اس نبی کا زمانہ ہوگا. یہودی تم بتاؤ. یہودیت خاموش ہے. عیسائیت تم بتاؤ. عیسائیت خاموش ہے. مسلمان کی باری آئی تو اس نے قرآن اٹھا کے کہا یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی عقیدے بدلتا تھا، آج بھی عقیدے بدلتا ہے، کل بھی رنگ بدلتا تھا، آج بھی اس نے لوگوں کے اذہان و قلوب کے رنگ بدلے ہیں. کل بھی اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. کل بھی لاکھوں حافظ تھے، آج بھی کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی لاکھوں عالم تھے، آج بھی کروڑوں عالم ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہوئی. یہ کل بھی معجزہ تھا، یہ کل بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے. یہ کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی اس نے زندگیاں بدلی ہیں، آج بھی بدلی ہیں. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے. فرش سے تا عرش ہیں سب زمانے آپ. محبت سے ذرا کہہ دے یار سبحان اللہ. فرش سے تا عرش ہیں سب زمانے آپ کے، اور دیکھو تو صحیح. پیارے آقا نے فرمایا احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے. ایک عرب عالم سوچتا رہا احد ہی کو کیوں کہا. ہیلی کاپٹر سے تصویر لی، 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے احد، اس کا نام محمد لکھا. ہر چیز
میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا, آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کی موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں اس رنگ سے آئے جس رنگ سے رب نے محبوب کی شان بنائی. یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے, یہ زمانہ میں ساری لمبی گفتگو نہیں سنا سکتا کیونکہ سوئے ہوئے ذہنوں سے بات کرنا بہت مشکل ہے. جو سٹیج کے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. ان کا ایک سوال تھا جج کا, بس وہ آخری سوال کہہ کے میں رخصت چالوں گا. اچھا یہودی تم چاہتے ہو یہودیت پھیلے, توجہ ہے, بس یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آ گیا آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں بات کر سکیں گے. یہودی تم چاہتے ہو یہودیت پھیلے, عیسائیوں تم چاہتے ہو عیسائیت پھیلے, اور مسلمان تم چاہتے ہو کہ اسلام پھیلے. اس نے سوال رکھا, تم میں سے تمہارے کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں؟ نہیں سمجھے میری بات. ایک بندہ کہے میرا 5 مرلے کا مکان ہے, پوتا آ کے کہے 2 کنال کا ہے, بھئی تو 2 کنال کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا تھا اس نے کہا ہی نہیں, جس کا مکان تھا اس نے کہا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے میرا 5 مرلے کا ہے. کسی نے کہا اور اپنی معتبر کتاب سے بتاؤ, یہودیوں تورات سے بتاؤ کہ موسیٰ نے کہا ہو میں ساری دنیا کا نبی ہوں. یہودیت خاموش ہے. عیسائیوں کو بتاؤ بائبل میں کہا ہو حضرت عیسیٰ نے, بتائیں کیسے. بائبل میں تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو رب سے ملانے آیا ہوں, میں بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں. کہیں کیسے؟ مسلمان تم بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کہا ہو میں ساری دنیا کا نبی ہوں. مسلمان نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للہ, وما ارسلناک الا کافتا للناس یا ایھا الناس. اے نسل انسانیت جہاں بستی ہے, عرب میں ہے تب عجم میں ہے, تب افریقہ میں ہے, تب ہندوستان میں ہے, تب چائنا میں ہے, تب یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں پوری انسانیت کی جانب اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. تو مجھے میرے کہنے دے, میرا نبی چرند کا نبی, میرا نبی پرند کا نبی, میرا نبی ہوا کا نبی, میرا نبی خلا کا نبی, میرا نبی فضا کا نبی, میرا نبی نباتات کا نبی, میرا نبی جمادات کا نبی, میرا نبی ارضیات کا نبی, میرا نبی فلکیات کا نبی, میرا نبی ملائکہ کا نبی, میرا نبی فرشتوں کا نبی, میرا نبی جنات کا نبی, میرا نبی نبیوں کا نبی, نبیوں کا نبی ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پوری انسانیت کا نبی, جنات کا نبی, نباتات کا نبی, حیوانات کا نبی. آپ کی خاموشی کے حوالے
کیا کیا جملہ رکھوں. جنات میرے آقا کو عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں, مچھلیاں میرے آقا کو عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں, درندے میرے آقا کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں, چوپائے میرے آقا کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں, کیڑے مکوڑے میرے آقا کو عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں. حیوانات کا نبی. تبھی تو شیر نے دیکھ کر پہچان کر حضرت سفینہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا تھا. میرا نبی پتھروں کا نبی. یوں مٹھی بند کر کے آیا ابو جہل پیارے آقا کے سامنے اور آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا میری مٹھی میں کیا ہے, بتا میری مٹھی میں. پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ابو جہل بچوں کیسے سوال کرتے ہو, یہ تو بچوں کا گیم ہے کہ میری مٹھی میں, اور تکا لگ بھی جاتا ہے. میں اگر بتا دوں تو کہے گا تکا لگ گیا. ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے, میں کون ہوں؟ میرا نبی پتھروں کا نبی, میرا نبی درندوں کا نبی. صحابہ جنگل میں داخل ہو کے کہتے ہیں جنگل کے درندوں جنگل چھوڑ دو, محمد کے غلام آ رہے ہیں. میرا نبی حیوانات کا نبی, میرا نبی فرشتوں کا نبی. بس بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن ساری باتیں کہہ نہیں سکتا ہوں, سمیٹتا ہوں بات کو, زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا. اچھا تم سارے جو کہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے, اسرائیل چاہتا ہے یہودیت آئے, اسی لیے جنگ ہے. بش نے باقاعدہ صلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا جب افغانستان پہ حملہ کیا, اور آج انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا کہ ہمیں راستہ دے دو جانے کے لیے. صلیبی جنگ کا کیوں اعلان کیا؟ اس لیے کہ مذہب کی جنگ ہے. ہمارا لبرل طبقہ نہ مانے علیحدہ بات, مذہب کی جنگ ہے. عیسائیت چاہتی ہے کہ عیسائیت پھیلے, یہودی چاہتا ہے یہودیت پھیلے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس پچھلے لفظ پہ, پچھلے سوال پہ اپنی گفتگو ختم کر دیتا, لیکن ایک سوال چلو اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس مجلس میں ہوا. اچھا چاہتے جو ہو, انتظار کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں, چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے. توجہ ہے سب کی, سن رہے ہو میری بات؟ ساری رات آپ نے شعر سنے, اب دو باتیں نہیں سنی. چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے, ہمارا دین پھیلے. بڑا قیمتی سوال ہے اس جج کا, اس محفل کے صدر کا, بڑا قیمتی سوال ہے. یہودی تم چاہتے ہو یہودیت پھیلے, عیسائی تم چاہتے ہو عیسائیت پھیلے, مسلمان تم چاہتے ہو اسلام پھیلے. وہ چیز نبی کی موجود ہے پھیلانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے, موسیٰ کی زندگی موجود ہے, خاموش. عیسیٰ کی زندگی موجود ہے, خاموش. مسلم تم بتاؤ. مسلمان نے سینہ تان کے کہا پوچھنا تیرا کام ہے, 63 برس کی کتاب تیرے سامنے رکھنا میرا کام. میں بتا سکتا ہوں, مسلمان بول کے کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں میرے آقا کا کھانا کیسے تھا, پینا کیسے تھا, میرے آقا کا سونا کیسے تھا, جاگنا کیسے تھا, اٹھنا کیسے تھا, بیٹھنا کیسے تھا, چلنا کیسے تھا, رکنا کیسے تھا, شادی کیسے تھی, غمی کیسے تھی, معاملات کیسے تھے, اخلاقیات کیسے تھے. میں بتا سکتا ہوں میرے آقا کی عبادت کیسے تھی, طہارت کیسے تھی, تلاوت کیسی تھی. میں آقا کے بتا سکتا ہوں آقا کا گھرانہ کیسا تھا, ازواج کیسی تھی, بیٹیاں کیسی تھی, یار کیسے تھے, نواسے کیسے تھے. پوچھنا تیرا کام ہے, 63 برس کی زندگی تیرے سامنے رکھ دوں گا, وہ میرا کام ہے. ایک ایک ادا محفوظ ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آقا کی داڑھی مبارک میں ساری زندگی 18 بال سفید ہوئے. میں نے تہیہ کیا تھا کہ آپ کو کہوں گا نہیں بولو, اس لیے قائم ہوں اپنی بات کا. ساری زندگی 18 بال سفید ہوئے. ہم بتا سکتے ہیں کھانا کیسے تھا,
آقا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، مسواک کرتے، دسترخوان بچھاتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلی چاٹنی ہوتی، پہلی درمیانی انگلی چاٹتے، پھر شہادت والی انگلی چاٹتے، پھر انگوٹھا چاٹتے، اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھاتے، چھاڑتے، اٹھنے کے بعد کلی کرتے۔ میں بتا سکتا ہوں آقا کیسے تھا۔ آقا سونے سے پہلے وضو کرتے، مسواک کرتے، کلی کرتے، آقا سونے سے پہلے بستر چھاڑتے، دائیں طرف ہو کے سوتے، جب سوتے تو سرانے پر تلوار ہوتی، کنگا ہوتا، مسلح ہوتا، پانی ہوتا۔ میں بتا سکتا ہوں میرے آقا سرما کیسے لگاتے تھے، 2 سلائیاں دائیں طرف، 3 سلائیاں بائیں طرف، پھر 1 سلائی دائیں طرف۔ میں بتا سکتا ہوں آقا تیل کیسے لگاتے تھے، میں بتا سکتا ہوں آقا چلتے کیسے تھے، میں بتا سکتا ہوں آقا بات کیسے کرتے تھے، میں بتا سکتا ہوں آقا خطبہ کیسے دیتے۔ ساری زندگی اللہ نے محفوظ کر دی۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں، ساری زندگی اللہ نے محفوظ کر دی۔ یہ محفوظ کی کنہوں نے؟ یہ آپ تک پہنچائی کنہوں نے؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کس نے پہنچایا؟ حضور کی باتیں کس نے پہنچائی؟ حضور کا انداز کس نے پہنچایا؟ حضور کی نماز کس نے پہنچائی؟ حضور کی اذان کس نے پہنچائی؟ حضور کا روزہ کس نے پہنچایا؟ حضور کا حج کس نے بچایا؟ اور بڑے ادب کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ۔ وہاں تو ایسا ادب ہے کہ اسی جماعت کو دیکھ کے جب جبریل آیا نا اٹھانے کے لیے، تو آقا سو رہے ہیں، اللہ کیسے اٹھاؤں؟ ہلا دوں؟ نہیں۔ آواز دوں؟ نہیں۔ کافوری لب رکھے، بوسہ دیا۔ وہاں تو ادب کا یہ عالم ہے، ادب کا یہ عالم ہے، ادب کا یہ عالم ہے۔ صحابہ تو صحابہ رہے، خواتین کا یہ عالم۔ توجہ رکھنا میری جانب۔ حضور حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھو۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ عرفہ کے دن روزہ رکھو۔ اب جب حضور عرفہ کے دن عرفات میں موجود ہیں تو یہ کیسے پوچھیں کہ حضرت آج بھی روزہ ہے یا نہیں؟ ہم تو پوچھ لیتے ہیں نا، کوئی مستحب روزہ آ جائے 10 محرم کا، شب برات کا، تو پوچھ لیتے ہیں حضرت روزہ ہے، آپ نے رکھا ہے؟ ہمارے ادب کا تو یہ، ہمارے ادب کا تو یہ عالم ہے، حضرت آپ نے رکھا ہے، تاکہ میں اندازہ لگاؤں کہ حضرت کتنے تقوی والے ہیں۔ اب کیسے پوچھیں؟ ادب، نبی کا ادب بتانے چلا ہوں، توجہ ہے سب؟ ادب بتانے چلا ہوں، کیسا ادب؟ اب خواتین میں کیسا ادب؟ پوچھ تو سکتی نہیں، ام سلمہ دودھ کا پیالہ بھیجتی، پانی بھی بھیج سکتی تھی، لیکن رد ہو سکتا تھا، پتہ نہ چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ 3 چیزیں حضور نے فرمایا، کوئی دے تو واپس نہ کیا کرو، دودھ دے تو واپس نہ کرو، خوشبو دے تو واپس نہ کرو، کوئی تمہارے پیچھے تکیہ رکھے تو واپس نہ کرو۔ اب یہ فرمان ام سلمہ کے ذہن میں ہے، دودھ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ حضور نے اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں اس اونٹنی پر کھڑے ہو کر دودھ پیا۔ پتا چل گیا امت کو عرفہ کے دن جو عرفات کے اندر ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، وہاں روزہ نہ رکھنا ادب۔ اب جبریل اٹھا کیسے؟ بوسہ دیا۔ اللہ کرے ہم میں بھی ادب آ جائے۔ ایک جھلکی آ گئی ہے ذہن میں، اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں، پوچھ کے بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ تو یہ میرا کلپ تو بہت پرانا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے تخیل میں چند جملے کہے تھے
کہ جبریل امین کہتے ہیں نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہاں پہ ایک ادب کی بات یہ بتانے چلا ہوں عزیزم، بٹھایا نا براق پہ تو براق خوشی سے جھوما خوشی سے، جبریل نے، یاد رکھنا میرا جملہ، اختلافی بات نہیں کر رہا، اللہ کرے سمجھ آ جائے، جبریل نے اس براق کو یوں جھنجھوڑ کے کہا خبردار ٹھمکے نہیں، ٹھمکے نہیں، نبی ہو جہاں وہاں ٹھمکے نہیں، وہاں ناچنا نہیں، جہاں نبی ہو وہاں ناچنا نہیں، ادب کر، وہاں ٹھمکے نہیں، جھومنا نہیں، وہاں ناچنا، نبی موجود ہیں کیا کر رہا ہے؟ براق کو منع کر دیا، تو انسان ہے۔ ہائے 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 ہائے، ادب ادب۔ میں وہ ایک سوال رکھنے چلا ہوں، بات دور نکل جائے گی۔ کہتے جو ہو کہ مذہب پھیلے تو کیا ہے محفوظ؟ مسلم نے کہا ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے، اور یہ مذہب، یہ حضور کی ادائیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہیں جو سچے عاشق تھے۔ یوں ہاتھ بندھا ہے اس جانب، دوسری ہاتھ بندھا ہے اس جانب، پاؤں الگ سمت پر ہیں، رسیوں سے باندھے ہوئے اور اس کے اوپر کیل ٹھونکے ہوئے ہیں۔ ظالم کہتا ہے کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار کے تیرے آقا کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ وہ جو نڈال تھا، وہ جو بے بس تھا، وہ جس کی جان لبوں میں آئی ہوئی تھی، وہ شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے بھونک نہیں، میرے جیسے لاکھوں محمد کی جوتی پہ قربان ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ دیکھتے رہے نا، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، محبت سے دیدار کرتے رہے نا دین ہم تک۔ سب نے دیکھا یوں کر کے، ایک ایسا بھی تھا جس نے دیکھا یوں کر کے، سب نے دیکھا یوں کر کے، وہ ایک ایسا بھی تھا جس نے دیکھا، جسے پھر رب نے جدا نہیں ہونے دیا محبوب سے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ سب نے دیکھا یوں کر کے، وہ ایک ایسا تھا جس نے دیکھا، اسے جدا نہیں ہونے دیا، رب نے جدا نہیں ہونے دیا۔ میرا گلا جواب دیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا نے ایک دن ابو بکر کو کہا، ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ لو انگوٹھی، یہ انگوٹھی لو اور اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر انگوٹھی لیے جا رہے ہیں اور ساتھ کچھ سوچتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں۔ ادھر اس کی دکان آ گئی جس سے لکھوانا تھا، اسے جا کے کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، یہ مجتہد کو اجازت ہے۔ جیسے حضرت علی کو جب پیارے آقا نے فرمایا، وہ جب سہیل بن عمر انہوں نے جب اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اسی پہ تو ہمیں اعتراض ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، تو پیارے آقا نے فرمایا علی محمد الرسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کا ہاتھ
اور مٹا دے محمد رسول اللہ. اب یہ نافرمانی نہیں تھی. پیارے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے میں مٹا. ابو بکر اس کو انگوٹھی والے کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انگوٹھی جب بن کے آئی, ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, وہ صاحب لے کے آئے انگوٹھی, پیارے آقا تشریف فرما ہیں. پیارے آقا نے ایک صحابی کو کہا اس کے اوپر پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے. اس نے پڑھ کے کہا اس کے اوپر لکھا ہے یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. امام رازی لکھتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا لکھوایا؟ اپنا نام بھی لکھوا دیا, محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا. ابو بکر پریشان ہو گئے, میں نے تو ابو بکر صدیق نہیں کہا تھا کہ لکھو. میرے گلے کی تکلیف دیکھیے اور اپنی آواز بھی دیکھ لیجئے, کہتا کچھ نہیں ہوں آپ کو. ابو بکر یہ کیا لکھوا دیا؟ میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھواؤ. حضرت ابو بکر سوچ رہے ہیں میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ لکھو, اور یہ ابو بکر صدیق میرا نام کیسے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل امین آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے. امام راضی لکھتے ہیں جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے. جب ابو بکر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ جدا نہیں ہونے دوں گا, تو اللہ نے بھی کہا میں اپنے محبوب کے نام سے ابو بکر کا نام جدا نہیں ہونے دوں گا. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. میں بات بہت اور کرنا چاہتا تھا لیکن اور سمجھ پہ نکلی, اور اب میرا گلے کی کیفیت یہ ہے کہ مزید بولنا مشکل ہے. حضور سے محبت ہے کیسی؟ آج کوئی نہ کوئی تو وعدہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. بڑا عرصہ ہو گیا مجھے سٹیج پہ, 13-14 سال ہو گئے غالباً, اور بڑی 4-4 گھنٹے بھی میں نے باتیں کی, اور ایک دن میں بھی 4-4 5-5 پروگرام کیے, اور بڑی لچھے دار بھی باتیں ہوئی. میرا اب جی چاہتا ہے اوپر سے بات ہو یا نہ ہو, اندر سے ہو. میں کچھ اپنے ترازو کے لیے سامان کیا کروں. حضور سے محبت بولو نا جوانوں, بولو کیسی؟ ابھی میں سفر کر کے آپ کے فیصل آباد پہنچا. اچھا, جب میں نے فیصل آباد آنا تھا میں نے ایک تیاری کی. میں گھر سے نکلا, سامان اپنا لیا, گاڑی لی, کپڑے لیے, اپنے زادے راہ لیا, بچوں کو الوداع کہا, گھر کے جو کام تھے کسی اور کے سپرد کیے, پھر میں چلا کہ مجھے فیصل آباد پہنچنا. تیاری کر کے, اور میں مصمم ارادہ کر کے نکلا کہ مجھے پہنچنا ہے, اور یہی خیال تھا کہ ان سے وعدہ ہے میں نے پہنچنا ہے. یہ آنا غیر یقینی تھا. زندگی وفا نہ کرتی, گاڑی وفا نہ کرتی, حالات وفا نہ کرتے. یہاں سے کال جاتی ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا ہے. غیر یقینی تھا. میں تب بھی تیاری کر کے, یہ جہاں آپ صبح تیاری کر کے پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچنا غیر یقینی ہے, حضور کا سامنا کرنا یقینی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور وقت کتنا رہ گیا ہے؟ بڑی جلدی پہنچنے والی.
2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں شمالی علاقہ جات میں ایک شہر میں تھا. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کی بہت لمبی داڑھی، بہت لمبی. میں سمجھا کہ شاید کسی ایک مخصوص تنظیم سے ہیں، کسی ایک مخصوص جماعت سے تعلق ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں لباس سے بندہ پہچانا جاتا ہے. ناراض تو نہیں؟ ہمارے جیسے نظریات ہیں ویسے ہمارا حلیہ بن گیا ہے، تو پہچانا جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا کسی ایسی تنظیم سے تعلق؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں کلین شیو تھا. مجھے ایک دن خواب آیا، یہ 2 ہفتے پہلے کی. مجھے ایک دن، انہوں نے کہا مجھے ایک دن خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہے، حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، یہ عالم ہے. مجھے ایک جگہ پہ ہجوم دکھائی دیا. میں نے کسی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ جسے پرچی دیتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے. میں اس بھیڑ کے اندر چلا گیا. میں نے وہ جو رش تھا ان لوگوں کو سائیڈ پہ کیا. جب درمیان میں دیکھا کہ وہ صاحب کون ہیں تو وہ حضور تھے، وہ حضور تھے. اور واقعتاً وہ جسے پرچی دے رہے تھے وہ خوشی سے چلانگے لگاتا ہوا جا رہا تھا. میں جیسے ہی کھڑا ہوا حضور میری طرف متوجہ ہوئے. یہ وہ صاحب مجھے واقعہ سنا رہے ہیں. حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے کہا میرے پیچھے پیچھے آئے ہو، چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ وہ کہتے ہیں 3 دن گزرے پھر اگلی خواب آئی. میں نے دیکھا کچی مسجد ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد میں صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے. حضور تشریف فرما ہے. حضور اٹھے، مجھے پکڑا اور مجھے ایسے گلے ملے کہ اپنا رخسار میرے گلے سے لگایا اور مجھے سینے کے ساتھ زور سے بھینچ کے کہا وعدہ کر داڑھی نہیں کٹوائے گا. میں نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ چوم لیا، اس کی داڑھی چوم لی. میں نے کہا کیا کہنے تیرے، کسی کی داڑھی مرشد رکھوائے، کسی کی داڑھی خطیب رکھوائے، کسی کی داڑھی عالم رکھوائے، کسی کی داڑھی باپ رکھوائے، تیری داڑھی داڑھی والا رکھوائے. ہائے ہائے ہائے، تیری داڑھی حضور نے رکھوائی ہے. تیری میں کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، کوئی نہیں کہوں گا کھڑے ہو جاؤں، دل میں ارادہ کر لوں. وہ جو داڑھی کاٹتے ہیں کہ ابھی پہنچنے والے ہیں اسی حالت میں حضور کے سامنے آئیں گے. وہ جو پرچی لیتے ہوئے اسے کہا تھا کس منہ سے آئے ہو میرے پیچھے، وہی اگر مجھے اور آپ کو کہہ دیا کیا پلے رہ جائے گا. دوسری بات یہ، حضور کے عاشق ہونا محبت ہے نا. بڑا دکھ ہے نا کہ حکومت اسلام نافذ نہیں کر رہی، بڑا افسوس ہے نا حکومت اسلام. تو بھی تو حاکم ہے اپنے وجود کا، تو بھی تو حاکم ہے اپنے گھر کا، تو بھی تو حاکم ہے اپنی دکان کا، تو بھی تو حاکم ہے اپنے ملازم کا. جہاں کا حاکم ہے وہاں پہ اسلام نافذ کر. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو 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 بولو، نماز میری آنکھوں کی. اور میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر علماء کی موجودگی میں ایک جملہ بولنے چلا ہوں. قرآن مجید میں جتنی بھی نماز سے متعلق عذاب کی آیات ہیں وہ نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں، نماز قضا کرنے والے کے لیے ہے. مسلمانوں کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے. حضرت ایوب کا سارا جسم بیمار زدہ تھا، ایک انگلی حرکت کرتی تھی، حکم تھا اسے حرکت دے کے نماز ادا کرے. ایک بزرگ ان کی صرف پلکیں جھپکتی تھیں، حکم ہوا کہ پلکوں کو جھپکا کر نماز ادا کریں. کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ نے اتنی پیاری صحت دی ہے، جوانی دی ہے. عہد کریں کہ نماز پڑھیں. جتنی عذاب سے متعلق آیات ہیں یاد رکھیے وہ عذاب
کی جتنی آیات ہے وہ نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں ہیں، وہ نماز میں کوتاہی کرنے والے کے لیے ہیں۔ عہد کریں کہ نماز ادا کریں گے، عہد کریں کہ سچ بولیں گے، عہد کریں کہ دنیا کو مسلم بن کے دکھائیں گے۔ ہمارے نبی کا دین محفوظ، ہمارے نبی کا اخلاق محفوظ، ہمارے نبی کی شریعت محفوظ، ہمارے نبی کی طریقت محفوظ، اس پہ چل کے دکھائیں گے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جب حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے اللہ غیروں کی غلامی سے نکال لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم مغفرت کا اوسع من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی، اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے، عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا، اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔